بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں موسیٰ و فرعون کا واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، جس میں بطور خاص یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بے شان و گمان نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ اے نبی، آپ کو بھی وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ نبی اور رسول بنائے جائیں گے، لیکن اللہ نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کو نبی اور رسول بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، جہاں ان کی زبردست مخالفت کی گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے۔ اس طرح آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ مکہ کے کفار و مشرکین کے پاس آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ کی بھی زبردست مخالفت ہو رہی ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے ثابت قدم رہنا اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا۔ پھر فرعون کی تباہی و بربادی کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو در حقیقت اہل مکہ کے لیے تعزیانہ عبرت ہے کہ اگر تم لوگ بھی اپنے آپ کو سدھارو گے نہیں بلکہ فرعون کے نقش قدم پر چلتے رہو گے، تو جس طرح زمانے کا فرعون تباہی و بربادی سے دوچار ہوا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے نتیجے میں، اسی طرح تم لوگ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے نتیجے میں تباہی و بربادی سے دوچار کی جا سکتے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں انسان کو اس کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ آسمان و زمین کا بنایا جانا یہ زیادہ دشوار و مشکل ہے یا تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا مشکل ہے۔ ایک سمجھنے کا انداز دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے ان کا بالاختصار تذکرہ کیا گیا ہے۔
اور پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، اے لوگو کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے جسے اللہ ہی نے بنایا ہے؟ انسان چھوٹی سی مخلوق ہے یا چھوٹا سا انسان ہے، انگنت لا تعداد اس بڑے آسمان کے چھت کے نیچے رہتے ہیں، کہ اتنا بڑا آسمان کو بنانا دشوار ہے، مشکل ہے، یا تمہارا بنانا مشکل ہے؟ اور آدمی یہی کہے گا کہ آسمان اللہ کی بڑی مخلوق ہے، بڑی چیز کو پیدا کرنے میں بڑا وقت درکار ہوتا ہے، چھوٹی چیز کو پیدا کرنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ مطلب انسان کا اندیہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کا بنانا آسان ہے آسمان کے بنائے جانے کے مقابلے میں۔ جب اس اللہ نے آسمان کو بنا دیا ہے تو وہ اللہ انسان کو دوبارہ بنائے جانے کا جب تذکرہ کرتا ہے تو حیرانی و پریشانی کیوں ہے؟ جبکہ قرآن خود کہتا ہے رفع سمکہا فسواہا، اسی اللہ نے آسمان کی چھت کو بلند کیا، فسواہا پھر اس کو ٹھیک ٹھاک بھی کیا۔ آسمان کتنا اونچا ہے ابھی تک سائنسدانوں کی پہنچ آسمانی دنیا تک نہیں ہوئی ہے۔ کتنا اونچا ہے وہ انسان کو ابھی عطا پتہ نہیں ہے، سائنسی ایجادات اکتشافات کے باوجود ابھی تک کوئی انسان آسمان تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ صرف ایک انسان پہنچا ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرایا، ایک آسمان کیا 7 آسمان کی سیر کرا دی۔ تو کہ یہ آسمان جو تم دیکھتے ہو بظاہر لگتا ہے کہ تم یہ آسمان ہے، لگتا ہے کہ بہت نزدیک ہے، لیکن تم چڑھتے چلے آؤ، چڑھتے چلے آؤ، چڑھتے چلے آؤ، وہاں پہنچنا ابھی تمہارے لیے مشکل ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ انسان پہنچے گا نہیں۔ قرآن نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے انسان کے لیے آسمان و زمین کی ساری چیزوں کو مسخر کر دیا۔ مسخر کا مطلب ہوتا ہے پاؤں کے نیچے ڈال دیا۔ سورج تک، چاند تک انسان کی پہنچ ہوئی ہے، یا چاند تک انسان کی پہنچ ہوئی ہے۔ سورج کی دوری کا احساس انسان نے کیا ہے۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر زمین سے اونچائی پر سورج ہے، اس کے اوپر کتنا اوپر آسمان ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو کہا اس اللہ نے اتنا عظیم الشان بلند و بالا چھت والے آسمان کو بنایا ہے، پھر اسے ٹھیک ٹھاک بھی کیا، ہموار کیا ہے، اسے ستاروں کے ذریعے سے جگمگا دیا ہے۔ وہ سب نیچے ہے لگتا ہے لیکن آسمان میں سٹا ہوا ہے۔ جیسے چھت میں آپ کی بتی لگی ہوئی ہے تو ستارہ ہو کہ سورج ہو کہ چاند ہو یا دیگر سیارات ہو، وہ سب آسمان سے بہت نیچے ہیں، لیکن جب رات میں ستارے جگمگاتے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آسمان میں سٹے ہوئے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ رفع سمکہا، اس آسمان کی چھت کو اللہ ہی نے بلند کیا ہے، فسواہا، اور اسے سجایا ہے اور بہترین انداز میں بنایا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اسی اللہ نے اس کی رات کو چھپا دیا اور اس کے دن کو ظاہر کر دیا۔ اب کہیے گا دن و رات تو آسمان کا نہیں ہے،
آسمان کی رات کو چھپا دیا اور آسمان کے دن کو ظاہر کر دیا. کیا مطلب؟ آسمان یعنی اوپر میں ظاہر ہونے والے سورج اور چاند کے ذریعے سے ہی انسان کو رات اور دن کا اتا پتہ چلتا ہے. اس لحاظ سے اس کی نسبت آسمان کی طرف کر دی گئی ہے. رات کا لانا اور دن کا بھیج دینا یا دن کا لے آنا اور رات کو چھپا دینا، یہ کام بھی اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. رات آتی ہے انسان آرام کرتا ہے، دن آتا ہے تو انسان کام کاج میں مشغول ہو جاتا ہے. یہ رات و دن اللہ ہی لاتا ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور رہی زمین تو اس کے بعد اللہ نے اس کو بھی بچھا دیا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ نے پہلے زمین بنائی پھر آسمان بنایا ہے، لیکن یہاں جو اللہ نے کہا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور زمین کو اس کے بعد بچھایا ہے، تو مراد تخلیق و بناوٹ کے اعتبار سے آسمان سے پہلے ہے، لیکن بچھانے کے اعتبار سے بعد میں. جیسے کوئی مجلس آپ سجاتے ہیں تو پہلے شامیانہ اور پنڈال لگا لیتے ہیں، کرسیاں اور دیگر دریا ساری چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، بعد میں اسے بچھاتے ہیں. اسی طریقے سے زمین کی تخلیق تو ہو چکی ہے، زمین باضابطہ موجود ہے. جب اللہ نے آسمان کو سائے کی شکل میں اور سائبان کی شکل میں بنا دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہائش کے لیے زمین کو بچھا دیا. اسی کو فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھا دیا. گویا آسمان کا خالق بھی اللہ ہے اور زمین کا خالق بھی اللہ ہے. رات کو اللہ ہی لاتا ہے اور دن کو اللہ ہی لاتا ہے. اسی آسمان و زمین کے کھول میں رات و دن کا منظر پیش ہوتا ہے، جس سے انسان کام کاج بھی کرتا ہے اور آرام و سکون بھی حاصل کرتا ہے. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور اسی اللہ نے زمین میں پہاڑ کو گاڑ دیا. اس سے پہلے کئی بار بات آ چکی ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے. جو چیز پانی پہ ہوتی ہے وہ ڈواڈول ہوتی ہے. جیسے کشتی کو آپ دیکھ لیجئے، کشتی کو لنگر انداز کرایا جاتا، ٹھہرایا جاتا ہے تو بڑے بڑے آنکڑوں کے ذریعے سے زمین میں اسے گاڑا جاتا تو کچھ دیر کے لیے وہ صحیح رہتا. اسی انداز سے اس پانی کے اوپر پائے جانے والے دھرتی و زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرکتوں سے روکنے کے لیے اس میں پہاڑ کی میخیں اور کھوٹیاں گاڑ دی. اب زمین بالکل ساکت ہے، اس پہ انسان کا رہنا سہنا، کام کاج کرنا، دوڑ دھوپ کرنا اور دیگر ضروریات کے سامان کو اپنا لینا آسان ہو گیا ہے. ورنہ زمین اگر ڈوا ڈول رہتی، ادھر کچھ لوگ جا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ الٹ جانے والی، ادھر جا رہے ہیں ادھر سے الٹی اور پلٹی کھانے والی. تو اللہ نے مسطح کر دیا، ہموار کر دیا، برابر کر دیا، اور اس کے بیلنس کو برابر رکھنے کے لیے جگہ جگہ پہاڑ کی کھوٹیاں گاڑ دی. متاعا لکم ولانعامکم، جب سے پہلے چھوڑ دیا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پھر اللہ نے اس سے اس کا پانی نکالا اور اسی سے اس کا چارہ نکال دیا. پانی زمین کے نیچے پانی ہے، آپ کو پینے کی ضرورت پڑتی ہے تو شہر میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن دیہات میں دیکھ لیجیے چاپا کل کے ذریعے سے اور مختلف اشیاء کے ذریعے سے پانی اندر سے نکالا جاتا ہے. یہ پوری دنیا میں پینے والے پانی کی قلت ہو چکی ہے، اور جہاں برسات نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوتی ہے، وہاں بطور خاص پینے کے لیے پانی کی بڑی پریشانی ہے. جگہ جگہ پر چاپا کل سوکھ گیا ہے.
انسان اللہ کی جانب سے عطا کردہ صلاحیتوں کے مطابق اب جگہ جگہ سمرسیبل لگاتے ہیں تاکہ نیچے سے پانی کو کھینچا جا سکے اور کرنٹ کی مدد سے پانی باہر کی جا سکے۔ قرآن کہتا ہے ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پینے والے پانی کو زمین کے اندر داخل کر دے تو وہاں سے میٹھا پانی تمہارے لیے کون نکالے گا؟ آج بہار کے مختلف علاقوں میں جہاں بارش کی قلت ہے ان کے چاپا کل سوکھے ہوئے ہیں، پانی نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی گورنمنٹ کی جانب سے جگہ جگہ سمرسیبل کل لگایا جاتا ہے تاکہ کچھ آسانی ہو جائے، لیکن سننے میں آیا خبریں ہیں کہ پوری دنیا میں پینے والے پانی کی قلت ہے اور کمی ہو گئی ہے۔ اللہ آسانی پیدا کرے، کیونکہ ہر جاندار کی زندگی پانی پر موقوف ہے۔ فرمایا اخرج منها ماءها ومرعاها، زمین کو بچھایا، پھر زمین سے اس کا پانی نکالا اور اس سے غلہ جات نکالے، چارہ نکالا۔ آدمی بھی پانی پیتا ہے، جانور بھی پانی پیتا ہے۔ غلہ جات اگاتا ہے، دانا انسان کھاتا ہے، اس کی بھوس جانور کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی کھانے پینے کا بہترین نظم کر دیا ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا والجبال ارساها، اور اللہ ہی نے پہاڑ کو اس میں بطور کھوٹی کے گاڑ دیا ہے تاکہ آرام و سکون کے ساتھ روئے زمین پہ آپ رہ سکے۔ یہ پانی کا نکالا جانا، غلہ جات اور چارے کا پیدا کرا دینا کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے زندگی گزارنے کے ساز و سامان۔ انسان کھانے پینے کا محتاج ہے، جانور کو بھی کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ صرف کھاتا ہی رہے گا، پانی نہ ہو تو زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ صرف پانی ہی پیے اور کھانا میسر نہ ہو تو انسانی زندگی پریشانی سے دوچار ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے انسان کے لیے بھی اور ہمارے چوپائے جانور کے لیے بھی کھانے پینے کا نظم کیا ہے اسی روئے زمین سے۔ تو فرمایا زمین کو اللہ نے بچھایا ہے، اسی سے اس کا پانی نکالا ہے، اسی سے غلہ جات اگائے ہیں۔ اس کے بیلنس کو برابر کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کی کھوٹیاں گاڑ دی ہیں۔ یہ سارا کام اس لیے ہوا ہے متاعا لکم ولانعامکم، تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کر سکو اور اپنے جانوروں کو کھلا پلا سکو۔ ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن یاد دلاتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، سنو جب ایک بہت بڑا حادثہ پیش آئے گا، مراد قیامت کے دن قائم ہوگا۔ انسان دنیا میں آیا، موج و مستی کیا، کھایا پیا، موت سے دوچار ہوا، اگر اتنا ہی پہ زندگی ختم ہے تو پھر زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہوا، یا اللہ کو مخلوق کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوا۔ اسی لیے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسانی زندگی کے لیے اسباب و وسائل کو اللہ ہی نے فراہم کیا ہے، نعمتیں عطا کر کے شکر گزاری کی تعلیم دی ہے اور ناقدری کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ احساس دلایا ہے کہ ابھی سجی سجائی دنیا تمہارے سامنے ہے، اس کی پربہار زندگی سے تم دوچار ہوتے ہو، کہ ایسا نہ ہو کسی کی خوشنمائی میں اور رعنائی میں تم الجھ کے رہ جاؤ، بلکہ تمہیں اس کے خالق کا پتہ لگانا چاہیے اور اپنی مقصد تخلیق کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس مناسبت سے تم محتاط زندگی گزارو گے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو گے۔
اب جب تم نے احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کیا، ایک دن قیامت قائم ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، تمہارے اچھے برے اعمال تمہارے سامنے پیش ہوں گے، پھر تم اندازہ لگاؤ گے کہ دنیا میں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا فائدہ ہے اور دنیا میں منمانی زندگی گزارنے کے کیا نقصانات ہیں۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی، سارے کے سارے لوگ اولین و آخرین سب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اب انسان جب وہاں جمع ہوا ہے تو انسان کی حالت کیا ہوگی، اس کا نقشہ قرآن نے پیش کیا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن کی انسان یاد کرے گا ان تمام چیزوں کو جو اس نے کیا تھا، زندگی میں کیا کیا کارنامے انجام دیے، اچھے برے، انسان سب کو یاد کر لے گا۔ جیسے کسی مجرم کی گرفتاری عمل میں آتی ہے تو مجرم کو ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہ ہمارے پر کون کون سا دھارا لگے گا، کون کون سی جرم کا اظہار کیا جائے گا۔ ابھی تو ایک گناہ کے نتیجے میں پکڑے جا رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ جب پکڑ ہو جاتی ہے تو اس کے سارے معاملات اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو انسان اس سے پہلے ہی سوچ لیتا ہے، ارے ہم نے یہ بھی کیا تھا اور وہ بھی کیا تھا اور ایسا بھی کیا تھا ویسا بھی کیا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنے تمام تر کارناموں کو یاد کرے گا، جو کچھ اس نے کیا ہوگا سب اپنے ذہن میں مستحضر کر لے گا، حاضر کر لے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، ہر دیکھنے والے کے لیے جہنم کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ میدان محشر کا معاملہ ایسا ہوگا، ایک طرف جنت قریب کی جائے گی، دوسری طرف جہنم کو بھی دکھایا جائے گا۔ اب ان دونوں کے بیچ میں انسان ہے، ایک طرف اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، زندگی میں کیے گئے اعمال پر نگاہ دوڑائے گا، دوسری جانب جنت و جہنم ان کے سامنے ہوگی۔ فیصلہ کرنے میں خود ان کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، جنتی اعمال ہم نے کیے تھے کہ جہنمی اعمال ہم نے کیے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کی عملی زندگی کا زندگی بھر کا عملی ریکارڈ پیش کر دے گا، نام اعمال کی شکل میں اس کے پاس موجود ہے۔ یہ بھی بتانے کے لیے آسانی ہوگی کہ کس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل رہا ہے اور کس کو بائیں ہاتھ میں پیچھے سے نام اعمال پکڑا دیا جا رہا ہے۔ بار بار یہ تذکرہ کیا گیا، جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ جنت میں جائے گا، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے باوجود اللہ کی جانب سے حکم ملے گا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، لو اپنا نام اعمال پڑھو اور اپنے بارے میں فیصلہ کر لو، یہ تمہارے لیے کافی ہے، خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ دائیں طرف جاؤ کہ بائیں طرف جاؤ گے، جنت میں جاؤ کہ جہنم میں جاؤ گے۔ انسان بڑی چاہت سے پڑھے گا، دیکھے گا اس میں سب کچھ ہے، اچھائیوں کی فہرست لگی ہوئی ہے تو برائیوں کی فہرست بھی لگی ہوئی ہے، چھوٹا بڑا جو بھی اچھا برا ہم نے کیا ہوگا سب وہاں لکھا ہوا ہے۔ پھر اعمال کے تولے جانے کی باری آئے گی، جس کے اچھے اعمال کا ترازو اور پلہ بھاری ہو جائے گا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس کے برے اعمال کا پلہ ہلکا بھاری ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ سب معاملات میدان محشر میں ہوں گے۔ قرآن نے کیا کہا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، ہر دیکھنے والے کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی ہوگی،
اور دنیاوی زندگی کو زیادہ چاہا ہوگا، زیادہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ قیامت قائم ہو گئی، انسان کو زندگی بھر کے سارے اعمال کے مناظر دکھا دیے گئے، جہنم بھی ایک طرف چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے، نام اعمال بھی انسان کو ملا ہوا ہے۔ زندگی بھر میں جو ہم نے سرکشی کی ہے اور آخرت کے بالمقابل دنیا کو زیادہ پسند کیا ہے، اور آخرت کی تیاری ہم نے اگر نہیں کی ہے، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے انسانوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور رہے وہ انسان جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے سے منع کر دیا۔ انسان یہ سوچے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور حساب چکانا ہے، اس کی زندگی محتاط ہو جائے گی، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے گا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس پر گرفت اور پکڑ ہو سکے۔ تو جس انسان کو یہ اعتقاد ہو کہ کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جو رب ساری کائنات کی نگرانی کرتا ہے، سارے اعمال اس کے سامنے ہوگا، وہاں کھڑا ہونے سے جو انسان ڈر گیا، اور ڈرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ ہو جائے گی، تو کرے گا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، طبیعت بہت کچھ چاہتی ہے، آپ کی خواہشات اور تمناؤں کی لمبی لسٹ لگی ہوئی ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اب جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن جس انسان کو یہ ڈر ہو جائے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو وہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلے گا، بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ڈالے گا۔ فرمایا تو جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے بچائے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے کی کوشش کی اور اپنی خواہشات نفسانی پہ کنٹرول رکھا، ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب انسان کا اپنا اختیار ہے، چاہے جنت کما لے چاہے وہ جہنم کما لے۔ جنت و جہنم کا تذکرہ کیا، ظاہر سی بات ہے قیامت قائم ہوگی تبھی تو جنت و جہنم کا معاملہ ہوگا۔ تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے پوچھتے تھے اچھا قیامت کب آئے گی؟ تو قیامت ایک ایسی چیز ہے، آنا تو ضرور ہے، لیکن اس کا تفصیلی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھی نہیں دیا۔ اتنا کہا کہ قیامت آئے گی، اتنا فرمایا قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں، لیکن کس سال میں قیامت آئے گی، کس تاریخ میں قیامت آئے گی، کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ لوگ اپنے طرف سے بگاڑتے ہیں 21ویں صدی آ گئی ہے تو 15ویں صدی کی شروعات ہو گئی ہے، اب تو قیامت آئے گی۔ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں کہا قیامت قریب ہے، آدم علیہ السلام نے کہا قیامت قریب ہے، ہزاروں سال ہو گئے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا قیامت قریب ہے، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اتنی اس طرح ہوں، جس طرح دو انگلیوں کے درمیان دوری ہے یعنی بالکل نزدیکی ہے، اسی طرح قیامت نزدیک ہے۔ ایسی نزدیک ہے 14.5 سال گزر گئے لیکن قیامت نہیں آ رہی ہے۔ لیکن یہ چیز ہے کل ما هو آت قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہوتی ہے
اسے قریب ہی کہا جاتا ہے۔ تو قیامت تو آئے گی ضرور، اس لیے قیامت کو قریب کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، من مات فقد قامت قیامت، جو انسان مر گیا اس کی قیامت قائم ہو۔ اور موت کتنا قریب ہے اب اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے، یہ ہے قیامت۔ اس لیے فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کے ٹھہرنے کی گھڑی کب ہوگی۔ اب بولتے قیامت آنے والے کب آئے گی؟ جس طرح کشتی کو لنگر انداز کر دیا قیامت ٹھہر گئی، اس جگہ ٹھہر گئی، کشتی ٹھہر گئی، اسی طرح اب قیامت کب ٹھہرے گی اور زندگی کا خاتمہ کب ہوگا، لوگ آپ سے سوال کرتے تھے۔ فیما انت من ذکرہا، قرآن نے کہا اس کا تذکرہ کرنے سے آپ کا کیا واسطہ۔ اب بتا دیے قیامت آنے والی، آئے گی، کب آئے گی اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا یقین کرا دی قیامت آنا ہی آنا ہے۔ فیما انت من ذکرہا، اس کے تذکرہ کرنے سے آپ کو کیا غرض و غایت، کیا واسطہ، یعنی کوئی آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے، بس یہ بتا دیے قیامت آ رہی ہے تو آ رہی ہے، جب آ رہی تو سامان کی تیاری ہونی چاہیے۔ آپ اسٹیشن پہ پہنچے ہوئے ہیں، گاڑی کے انتظار میں ہیں، اپنا ساز و سامان لے کے وہاں کھڑے رہتے ہیں، کیا گاڑی آئے گی سوار ہو جائیں گے۔ جب آپ کو کہیں جانا رہتا ہے اس کے انتظام کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں گاڑی آنے کی، اسی طریقے سے اعمال کا انتظام کیجئے، اور قیامت کب آئے گی اب تیار رہیے، جب قیامت آ جائے اپنا سامان لیجئے اور چلے جائیے، وہ اچھے اعمال کا ذخیرہ تیار کیجئے۔ اس لیے فرمایا لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کب ٹھہرے گی، تو فیما انت من ذکرہا، اس کے ذکر کرنے سے، تذکرہ کرنے سے آپ کو کیا مطلب ہے، کیا واسطہ ہے، آپ کا کام ہے بتا دینا، بس کام ختم۔ الی ربک منتہاہا، اس کا انتہائی یا حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی تو ضرور آئے گی، لیکن کب آئے گی اس کا صحیح علم اللہ کو معلوم ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قرآن نے کہا کہ اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ جب جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجمع صحابہ میں پوچھا انسانی شکل میں، اگر متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو آپ نے اس کا جواب دیا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، قیامت کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا مجھ کو معلوم ہے، یعنی آپ جبریل ہے، آپ اللہ کی جانب سے تفصیل بتاتے ہیں، اسی روشنی میں کچھ بتاتا ہوں، تو جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے، آپ سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ فرمایا الی ربک منتہاہا، قیامت کی انتہا، اس کی آخری گھڑی کب ہوگی اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ انما انت منذر من یخشاہا، ہاں آپ کا کام کیا ہے، جو انسان قیامت سے ڈرتا ہے آپ اسے خبردار کرتے رہیے، آپ کا کام ہے خبردار کرنا۔ قیامت تو آئے گی، قیامت کی تیاری کرو، اچھے اعمال کا انبار لگا لو، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچو، پرہیز کرو، بس تیار رہو کہ جب بلاوا آیا ہم چلے گئے، جب بڑا حادثہ پیش آیا ہم اس سے دوچار ہو گئے، جب اٹھایا گیا ہم اٹھ گئے، جب بارگاہ الہی میں جمع ہونا ہوا ہم جمع ہو گئے، بس آپ کا کام یہی ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، یقیناً آپ ڈرانے والے، خبردار کرنے والے ہر اس شخص کو جو قیامت کا ڈر رکھتا ہے، قیامت کا خوف رکھتا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کتنی لمبی مدت انسان دنیا میں گزارا، پھر مرنے کے بعد عالم برزخ میں کتنی مدت تک وہ رہا، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو ایسا محسوس ہوگا کہ اس کی پوری زندگی
جو دنیاوی زندگی ہے اور جو برزخی زندگی ہے، ان تمام تر زندگیوں کے بارے میں انسان فیصلہ سنائے گا۔ کأنہم یوم یرونہا، جس دن لوگ اس قیامت کو دیکھ لیں گے تو گویا کہیں گے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر شام کا وقت یا صبح کا وقت۔ ظہر سے لے کے مغرب تک کے ٹائم کو قرآن میں عشی کہا گیا، اور سورج کے نکلنے سے لے کے ظہر تک کے ٹائم کو ضحیٰ کہا گیا۔ گویا دن کا ایک حصہ سورج نکلنے سے لے کے ظہر تک اتنے دن ٹھہرے رہے، یا دوسرا حصہ ظہر سے لے کر کے مغرب تک کا وقفہ ہے، دنیا ہماری اتنی دن کی تھی، اتنے ہی دیر کی تھی۔ بتائیے، ہزاروں ہزار سال کی دنیا اور پھر اس کے بعد عالم برزخ کی دنیا، ان تمام تر دنیا کو انسان میدان محشر کے مقابلے میں سمجھے گا کیا؟ یومن او بعض یوم، ایک دن، یہ ایک دن سے بھی کچھ کم۔ یہاں قرآن نے کہا آدھا دن، چاہے صبح کا پہر ہو چاہے شام کا پہر ہو، دونوں صورت میں انسان آدھا ہی دن کا اقرار کرے گا، کیونکہ لمبی مدت ہوگی قیامت کی، اور اس کے بعد کو تو ختم ہونا ہی نہیں ہے، لامتناہی زندگی ہے جس میں انتہا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل آخرت کی دنیا کی زندگی اور برزخ کی زندگی دن کا ایک حصہ کے برابر تصور کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ اس دنیاوی زندگی کو معمولی سمجھو، اور جو زندگی کا موقع مل گیا اسے غنیمت جانو۔ جس طرح انسان زندگی گزارتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے، ایگزام ہال میں اسے رکھا ہے تو 2.5-3 گھنٹے کا موقع ملتا ہے، بھائی 2.5-3 گھنٹے میں سارا معاملہ اس کو کرنا ہے، جو کاپی ملا، جو سوالات ملے، جو جوابات لکھنے اسے لکھنا ہے، اس کے بعد یا تو ناکامی یا تو کامیابی ہے۔ اسی انداز سے دنیاوی زندگی ہمارے لیے ہے، اپنے اعمال کے ذریعے سے آخرت کی کامیابی کے سوالوں کا جواب تیار کریں۔ جو کاپی ہمیں ملی ہے جوابات لکھنے کے لیے، اسے صحیح جوابات سے پور کریں، ایسا نہ ہو کہ کچھ الٹا کا پلٹا نمبر لگا دیا اور جواب دے دیا۔ اس لیے کہا کہ آخرت ہمارے لیے اہم چیز ہے، کہ وہاں پہنچنے کے بعد انسان کے اچھے برے اعمال کے نتیجے میں ان کے ساتھ خدا کا فیصلہ ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہوگا، لیکن وہاں کی سرخروئی کے لیے اور کامیابی کے حصول کے لیے اسی دنیاوی زندگی میں کچھ کرنا ہوگا۔ اس لیے کہا تھا الدنیا ہی مزرعۃ الآخرہ، یہ عربی کا مقولہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے، جیسے اعمال ہم نے کیے ہوں گے ویسے ہم کو بدلہ ملے گا۔ اچھا عمل کیا ہوگا اچھا بدلہ ملے گا، جنت ملے گی، برا عمل کیا ہوگا برا بدلہ ملے گا، جہنم ملے گی۔ تو گویا آخرت کو سنوارنے کے لیے یا آخرت کو بگاڑنے کے لیے یہی دنیاوی زندگی ہمارے سامنے ایک وسیلہ و ذریعہ ہے۔ ہم چاہے تو آخرت کو بنا لیں اور چاہے تو آخرت کو بگاڑ لیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت